کلام پاک میں آیات ہوتی ہیں نا، ذرا سمجھیے گا، آپ کا اور ہمارا ان پر ایمان ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس آیت سے نبوت حضور کے بعد جاری نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ نبوت حضور پر ختم ہے. سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ ایک بات کہہ دوں چلتے چلتے اس آیت کے حوالے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں نے اس آیت سے حضور کے بعد نبوت کو جاری رہنا ثابت کیا ہے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے. اس پر یہ آیت وہ بطور دلیل کے پڑھتے ہیں. کون سی؟ یہی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مناظرہ سناتا ہوں. سناؤں؟ کافی عرصے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوں گے مناظر ختم نبوت، مناظر اسلام، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ایک زمانے میں اسکول میں پڑھاتے تھے. حضرت تشریف لائے تو اسکول کے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ سے 2 آدمی ڈھونڈ رہے تھے. حضرت نے فرمایا کون تھے؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا. فرمایا نام پوچھا تھا؟ فرمایا نام میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ فائدہ کوئی نہیں، ہم آپ کو نام بتائیں مولانا ہمیں جانتے نہیں، ہم کل حاضر ہو جائیں گے. اچھا، قصہ مختصر یہ کہ دوسرا روز آیا، حضرت جب اسکول پہنچے تو وہ آ گئے. حضرت نے فرمایا وہ 2 تھے کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم کل بھی آپ سے ملنے آئے تھے. فرمایا ہاں مجھے پتہ چلا تھا، میں نہیں تھا. خیر بیٹھیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں 4 بیٹھکیں ہیں مسلمانوں کی. بیٹھکیں سمجھتے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے وہ بیٹھکیں کرائے پہ لے لی. سمجھے جگہ آپ کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کرایہ دیں گے، آپ یہ بیٹھ کے ہمیں دے دیں. اور وہاں وہ اندر بیٹھ گئے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی قاعدے سکھا رہا ہے، کوئی کتابیں سکھا رہا ہے، الگ الگ بیٹھوں میں. تو فرمایا پھر کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ پڑوس میں ہمارا اسکول ہے بچوں کا، یا مسجد سے جب بچے قاعدہ قرآن پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو بیٹھک میں بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا ذرا ادھر آؤ. 5 7 10 بلا لیے لڑکے اسکول کے یا مدرسے مسجد کے. بیٹا مسجد سے آئے ہو، اسکول سے آئے ہو، ہاں ذرا کلمہ سناؤ. وہ لڑکے کلمہ سنا دیتے. تمہارا تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ مولوی کلمہ بھی صحیح نہیں کراتے، اب آؤ ہم تمہیں کلمے صحیح کرا لیں. یہ کہہ کے وہ ان کو بیٹھک میں لے جانے شروع کر دیے. ان کو نماز پڑھائیں، ان کو قاعدہ پڑھائیں، ان کو نماز سکھائیں، اور ساتھ میں ان کو جو ہے کبھی چاکلیٹ دے دی، کبھی ٹافیاں دے دی، کبھی پینسل دے دیے، کبھی کھلونے دے دیے، تاکہ بچوں کی رغبت ادھر ہو جائے اور ادھر سے دھیان ہٹ جائے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دھیان میری طرف رہے. اچھا، حضرت نے فرمایا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب بات کیا ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کھود کرید کی تو وہ قادیانی نکلے. تو قصہ مختصر یہ کہ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بات تو میں ہوئی. آخری کنارہ یہ لگا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا کوئی عالم لاتے ہیں، آپ اپنا کوئی بڑا پرچارک بلا لو، مل کے بات کر لیتے ہیں. تو ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ ان سے بات کر لیتے ہیں. تو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں، میں آ جاؤں گا. سائیکل پر چلنے والا شخص تھا وہ، لیکن میری بات آپ نہ مانیں، ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ لگ بھگ 40 سالوں میں ایسا شخص نظر نہیں آیا. مانیں گے آپ؟ خیر، حضرت سائیکل پر بیٹھے اور چل دیے. حضرت جب آئے تو تقریباً 50-60 لوگ اکٹھے ہوئے. ان کا پرچارک بھی آیا، حضرت بھی بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی پہلے میری بات سن لیں. قادیانیوں کا جو پرچارک تھا، حضرت نے فرمایا بات کرو. اس نے پہلے کھڑے ہو کے تھوڑی سی تقریر کی. انہوں نے کہا بھائی بات سنو، خدا کی مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ کا رتبہ سب سے بلند، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ
مختصر. یہ اس کی بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ اب سنیں، حضرت فرماتے ہیں، میں غور کرنے لگا یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ حضور سے پہلے بھی نبی آئے لیکن ان انبیاء کی شان اپنی اور حضور کی شان اپنی. اچھا، فرق کیا؟ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم آئے لیکن حضرت ابراہیم کی اتباع جس نے کی وہ صحابی بنا. حضرت موسیٰ کی جس نے اتباع کی وہ صحابی بنا. جس نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی اتباع کی وہ صحابی بنا. لیکن یہ شان صرف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ جس نے حضور کی اتباع کی تو جہاں وہ صحابی بنا، کتب بنا، ولی بنا، وہاں نبی بھی بنا. یہ حضور کی شان ہے. اچھا، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے کئی، وہ تو کہا یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے. آپ ذرا سمجھیے گا، وہ بڑھا رہا تھا حضور کی شان. اچھا، اب اس نے تقریر کر لی اور کہتا ہے کہ یہ تو حضور کے اتباع کا صدقہ ہے جو حضرت صاحب نبی بنے. کون سے حضرت صاحب؟ یہ تو حضور کی شان ہے. اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا جائے تو اس سے تو حضور کی شان بڑھتی ہے. اچھا، وہ اپنی تقریر کر کے بیٹھ گیا. اب مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ ان کی تقریر کے دو جواب ہیں، ایک ہے الزامی، ایک ہے تحقیقی. لیکن میں تحقیقی پہلے عرض کرتا ہوں. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کی اتباع سے مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی صاحب دل سے ایک بات بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر بتانا، وہ کون سی اتباع تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی کر گیا لیکن حضرت رفیق دم ہجرت نہیں کر سکے؟ نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ وہ کون سی اتباع تھی؟ 5 عبادات کے بڑے نشان ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. آپ ان تمام میں صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ بڑھ چڑھ کر آتے ہیں. لیکن ان تمام میں کون سی عبادت ہے جو تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی اس طرح کر گیا کہ صحابہ نہ کر سکے؟ صحابہ تو نہ بنے. یہ جواب حضرت کا سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو مناظر اسلام تھے نا. اچھا، ایک جواب اس کا مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ بھی دیا کرتے تھے. یاد رکھیے، حضرت فرماتے تھے قادیانیوں کا ذخیرہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی پہ نبوت بند مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ تو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر اس آیت سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے تو وہ تو اب بھی ثابت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اب یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے اس کا جو معنی تم مرزا کے بعد کرو گے اس کا وہی معنی ہم مرزا سے پہلے کریں گے. ایک ہی جواب ہے.